الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسئلہ نمبر 3 ہے آج غلام کے تعلق سے کہ کسی نے غلام کو غصب کر لیا۔ اب غلام کو جب غصب کیا تو غلام نے اپنے آپ کو کہیں پر اجرت پر لگا لیا، غصب کر لیا تھا، اس کے یہاں تھا، اب غلام نے اپنے آپ کو کیا کیا، اجرت پر لگا دیا، اسے کچھ پیسہ ملا نا تو غاصب نے سارے پیسے چھین لیے اس سے، اور سارے پیسے چھین کر کے سب کھا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے پیسے کھائے ہیں غاصب نے، تو کیا اس کا ضمان دے گا کس کو؟ غلام کو دے یا غلام کے مولا کو دے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو اس نے کھایا، غلام کا جو مال اس نے کھایا غاصب نے، اس کا ضمان نہیں دے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، ضمان ادا کرے گا، کیونکہ اس نے جو ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس نے جو ہے مالک کے مال کو بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ غلام کو غصب کیا تھا ایک تو یہ، پھر مال اس نے کمایا اس کو کھا لیا، تو مالک کا مال بغیر اجازت کے اس نے کھایا ہے، اور مالک کا مال بغیر اجازت کھا لے تو اس کا ضمان دیتا ہے۔ کیونکہ اجارہ تو یہ صحیح ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے پیچھے بیان کیا، کیونکہ اجارہ کیا ہوتا ہے، پیچھے ہم نے بیان کیا کہ جب غلام صحیح سالم فارغ ہو جائے کسی کام سے تو وہ اس کو صحیح مان لیتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ضمان یہ واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی مال محفوظ کو تلف کریں، کسی کا مال محفوظ ہو اور اس مال محفوظ کو کوئی انسان تلف کر دے، ہلاک کر دے، تو ضمان ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی جنگل کی گھاس کو کاٹ لے تو وہ مال محفوظ ہے ہی نہیں، تو اگر کوئی مال غیر محفوظ کو تلف کر دے تو اس کو ضمان نہیں دیتے۔ جیسے جنگل میں گھاس ہے، اس کو مال محفوظ ہی نہیں ہے، اس کو کاٹ لے کے آ گیا تو وہ کوئی تھوڑی پکڑے گا اسے۔ تو اب ایسے ہی یہاں پر جو اس نے غلام کے ہاتھ سے لے کر کے کھایا ہے، یہ مال محفوظ ہے کہ غیر محفوظ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مال غیر محفوظ ہے، مال غیر محفوظ کو اس نے کھایا تو ضمان نہیں دے گا، کیونکہ غیر محفوظ ایسے بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اس لیے کہ مال محفوظ کی جو ہے تقوم اسی کی وجہ سے بنتا ہے۔ قیمتی کب بنتا ہے؟ مال محفوظ ہو۔ اب ایسے کہیں پر راستے میں پڑا ہوا کہیں پر ہے تو اسے تھوڑی قیمتی بنے گا، کوئی بھی اسے نہیں خریدے گا، کوئی بھی اس کا عقد نہیں کرے گا۔ گھاس ہے جہاں پر لگی ہوئی ہے کہیں پر، اس کو کیوں کسی سے عقد کرے گا؟ کیوں کسی کو خراب پیسے لگ رہے ہیں اپنے، جا کے خود ہی کاٹ کے لے آ جائے گا۔ تو اسی کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ قیمتی بنتا ہے، مال محفوظ کی وجہ سے۔ اور یہ جو ہے خود جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ غاصب کے حق میں یہ جو مال ہے یہ محفوظ ہے ہی نہیں غاصب کے حق میں، اس لیے کہ غلام خود اپنی ذات کو نہیں محفوظ کر پا رہا ہے تو اپنے مال کو کیسے محفوظ کر پائے گا؟ وہ تو خود غصب ہو گیا ہے۔ ہاں، تو غلام خود محفوظ نہیں ہے غاصب سے، تو مال کیسے محفوظ کر پائے گا؟ صحیح ہے نہیں؟ تو اس لیے جو ہے اس نے مال غیر محفوظ کو کھایا ہے۔ ہاں، اگر یہ مال اس کے ہاتھ میں موجود ہی تھا غلام کے، اور مولا نے پا لیا اسی حالت پہ، کیا اچھا مال لے کے آیا ہوں، تو کہہ رہے ہیں اب ایسی صورت میں مولا اس مال کو لے لے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے متعینہ مال کو پا لیا جو اس نے اخذ کیا تھا۔ اور غلام اگر وہ قبضہ کر لے، غلام کا اجرت پر اگر وہ قبضہ کر لیتا ہے تو بالاتفاق جائز ہو جائے گا سب کے نزدیک، یعنی مستاجر جو ہے اجارے کی ذمہ داری سے نکل جائے گا جب غلام کو ادا کر دے۔ غلام کو اس نے ادا کر دیے اور لے لیے اس نے، تو وہ اب اسے الگ سے دینا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہاں پر معذول لہو فی التصرف ہو گیا۔ جب کام سے یہ فارغ ہو جاتا ہے صحیح سالم اور اجرت بھی لے کر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ غلام مہجور ہو یا غلام غصب کیا گیا، تو اب اس نے جو ہے فارغ ہو رہا ہے صحیح سالم کام سے اور کچھ اجرت بھی لے کر آ رہا ہے، تو یہ صحیح سالم مان لیا جاتا ہے، اس سے ہو جا رہا ہے۔
ومن غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر، جس نے کسی غلام کو غصب کیا اور غلام نے اپنے آپ کو اجرت پر لگا لیا، فأخذ الغاصب الأجر، تو غاصب نے جو ہے اجرت لی، فأکلہ، اور اس کو کھا لیا، فلا ضمان علیہ عند ابی حنیفہ، تو اس کے کھانے کی بنیاد پر اس پر ضمان نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک۔ وقال ہوا ضامن، صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ ضمان دے گا، لأنہ اکل مال المالک بغیر اذنی، کیونکہ اس نے جو ہے مالک کے مال کو بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ اذ الاجارۃ قد صحت علی ما مر، کیونکہ اجارہ تو یہ صحیح ہو چکا ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا، کیونکہ یہ کیا ہو گیا، اجارہ صحیح مان لیا جائے گا کیونکہ یہ فارغ ہو گیا کام سے صحیح اعتبار سے، جب تصرف اس کا نافع ہوا کرتا ہے۔ اولہ ان الضمان انما یجب بإتلاف مال محرز، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ ضمان اس وقت واجب ہوا کرتا ہے جب مال محفوظ کو تلف کرنے سے، مال محفوظ کو تلف کرنے سے ضمان ہوتا ہے، لأن التقوم بھی، کیونکہ مال محفوظ کی بنیاد پر ہی جو ہوتا ہے عقد قیمتی ہوا ہوتا ہے، کیونکہ قیمتی جو ہوتا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، مال محفوظ کی وجہ سے۔ وہذا غیر محرز فی حق الغاصب، اور یہ مال جو غلام نے کمایا ہے یہ غاصب کے حق میں محفوظ ہے ہی نہیں، لأن العبد لا یحرز نفسه عنہ، اس لیے کہ غلام اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتا خود، فکیف یحرز ما فی یدی، تو کیسے غلام محفوظ کر پائے گا اس کو جو اس کے قبضے میں ہے۔ وَإِن وَجَدَ الْمَوْلَى الْأَجْرَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، اب کہتے ہیں کہ غلام نے جو کمایا تھا اگر مولا نے اس اجرت کو پا لیا، دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ابھی ہے، ابھی غاصب نے نہیں لیا، تو کہتے ہیں قائمًا بعینی، ابھی اس کے ہاتھ میں موجودہ طور پر وہ باقی ہے غلام کے ہاتھ میں اجرت، اور مولا نے پا لی، اخذہ، تو اس کو لے لے، لأنہ وجد عین مالی، کیونکہ اس نے اپنے بذات خود اپنے مال کو ہی پایا ہے، گویا کہ بعینی اپنے مال کو پا لیا اس نے، کیونکہ غلام جو ہے اس کا ہے، تو غلام کے پاس جو مال ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَيَجُوزُ قَبْضُ الْعَبْدِ الْأَجْرَ فِي قَوْلٍ جَمِيعًا، اب غاصب نے جو غصب کیا تھا، کیا اس جو پیسہ ہے اس پیسے کو اگر غلام کا قبضہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں جب اس نے کمایا تو غلام کا اس اجرت پر قبضہ کرنا جائز ہے بالاتفاق، اور ایسی صورت میں مستاجر جو ہو جائے گا وہ اجارے کی ذمہ داری سے نکل جائے گا جب غلام کو ادا کر دیں۔ مثال کے طور پر مستاجر نے دے دیا تھا، اب اگرچہ یہ کھا لیا اس نے، لیکن مستاجر اپنی ذمہ داری سے نکل جائے گا کیونکہ اس نے کیا کر دیا تھا، غلام کو ادا کر دیا تھا۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ عبد مہجور تھا، پیچھے مسئلہ تھا، عبد مہجور سے نے کیا کر دیا، اب مستاجر لے نہیں سکتا نا اس سے واپس، تو اب یہاں پر اب اگرچہ ضائع ہو جائے کچھ ہو جائے تو ذمہ داری سے مستاجر نکل جائے گا، جس کے پاس اجارے پر ہے اس نے دے دیا اس کو، وہ اپنی ذمہ داری سے برعہدہ ہو جائے گا۔ لأنه معزون له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر، اس لیے کہ غلام یہ جو ہوتا ہے کام سے فارغ ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے تصرف میں معزون مانا جاتا ہے، معزون لہو ہوتا ہے تصرف میں فارغ ہونے کے اعتبار سے علی ما مر، جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جب کام سے صحیح سالم فارغ ہو جائے تو اگرچہ یہ مہجور ہو یا نہ معاونت ہو لیکن اس کو معزون مان لیا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جس نے غلام کو 2 مہینوں کے لیے اجرت پر لیا، اجارہ کیا غلام کا، اجرت اس میں ایک طرح سے جہالت ہے، اور یوں کہا کہ شہرن باربعتن، 1 مہینے کے لیے 4 درہم میں اور 1 مہینے کے لیے 5 درہم میں، تو ایک طرح سے اس میں جہالت کیسے ہے کہ مہینے کی کوئی تعین نہیں کی، اس نے مہینے کی کوئی تعین نہیں کی ہے کہ مہینہ کون سا، جنوری کہ فروری، بس مہینے کے لیے 4 درہم میں، مہینے کے لیے 5 درہم میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اب ایسی صورت میں جو ہے پہلا والا اس میں جو ہو جائے گا وہ صحیح ہو جائے گا، اگر اس نے پہلے والے کام مہینے میں کام کر لیا تو ایسی صورت میں اس میں 4 درہم کے اجارہ صحیح ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں، دوسرے میں نہیں ہوگا، لیکن پہلا والا جو مہینہ جو پہلا مذکور ہوگا وہ پہلے والا جو عقد سے متصل مہینہ ہے، عقد سے متصل مہینہ ہے، لہذا عقد اجارہ کو جائز کرنے کے لیے پہلے والے کی طرف پھیر دیا جائے گا،
کیونکہ دفع حاجت بھی یہاں پر، لہذا ضرورت کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ پہلے والے میں عقد صحیح ہو گیا۔ اب چونکہ دوسرا والا مہینہ جو ہے پہلے والے پر معطوف ہے، اس لیے معطوف کا معطوف علیہ کا اعتبار کرتے ہوئے دوسرے والے کو بھی پھر اس میں صحیح قرار دے دیا جائے گا۔ ہاں اگر پہلے والے کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں پہلا والا کر کے، لیکن اگر کرنا چاہے تو معطوف علیہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں بھی جائز قرار دے دیں گے۔ ومن استاجر عبدا هذین الشہرین شہرا باربعۃ وشہرا بخمسۃ، جس نے کوئی غلام کو اجرت پر لیا ان 2 مہینوں کے لیے، ایک مہینہ جو 4 درہم میں اور ایک مہینہ 5 درہم میں، فہو جائز، تو یہ جائز ہے۔ والاول منہما باربعۃ، تو ان میں سے پہلا مہینہ جو ہوگا وہ 4 درہم میں ہوگا، لأن الشہر المذکور اولا ينصرف الی ما یلی العقد، اس لیے کہ وہ مذکورہ مہینہ اولاً جو پہلے ذکر ہوگا، پہلے جو مذکور ہوا ذکر ہوا مہینہ، اس کو پھیر دیا جائے گا اس جو مہینہ عقد سے متصل ہے۔ ما یلی العقد، جو مہینہ عقد سے متصل، اس کی تحریًا للجواز، یعنی کیا کریں گے، جواز کو تلاش کرتے ہوئے، جواز کے پیش نظر، او نظراً الی تنجز الحاجت، یا حاجت کو پورا کرنے کے پیش نظر۔ انسان کو جو ہوتی ہے وہ حاجت فی الحال پورا کرنا ہوتا ہے، عام طور پر اجارہ اس لیے کرتے لوگ کہ فی الحال اس کی اجارے کی مقاصد ہوتے ہیں کہ کسی کی ضرورت فوراً پوری کی جائے، تو فی الحال ضرورت کو پورا کرنے کے پیش نظر فینصرف الثانی الی ما یلی الاول ضرورتاً، تو اب دوسرے والے کو بھی جو ہے وہ جائز کر کے پھیر دیا جائے گا اس طور پر کہ جو اول سے متصل ہے، تو پہلے والے کو دوسرے والے کو بھی اسی طرح پھیر دیا جائے گا الی ما یلی، کیونکہ یہ دوسرا والا بھی جو ہے پہلے سے متصل ہے۔ جس نے کوئی غلام کو 1 مہینے اجرت پر لیا، غلام کو 1 مہینے کے لیے اجرت پر لیا 1 درہم کے بدلے، اب شروع مہینے میں اس نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر جب مہینے کا آخری دن آئے، اب وہ غلام جو بھاگ گیا یا مریض ہو گیا، اب مستاجر یہ کہتا ہے کہ یہ تو بھاگ گیا تھا، یہ بیمار ہو گیا تھا اسی وقت سے جس وقت سے میں نے لیا ہے، یہ تو جبھی سے بیمار ہے جب سے میں نے آپ سے لیا ہے، یا جب سے ہی یہ بھاگا ہوا ہے جب سے میں نے آپ کو لیا ہے۔ تو اب کہتے ہیں، مولا کہتا ہے ارے یہ تو بھاگا ہی نہیں تھا، یہ تو ابھی کیا ہے، میرے پاس آنے سے پہلے ابھی بھاگا ہوا، یعنی یہ بھاگنا یا بیمار ہونا نہیں ہوا مگر تھوڑی ہی دیر پہلے، قبل ان تاتی، یعنی کہ تم میرے پاس لے کر کے آؤ۔ تو اب یہاں کس کی بات مانی جائے گی؟ کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں یہ یہاں پر جو ہے مستاجر کی بات مانی جائے گی اور اجرت واجب نہیں ہوگی، میرے پاس لانے سے پہلے بھاگا ہے، تو اب کہتے ہیں یہاں مستاجر کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اسے صحیح سالم یہاں پر لے کر کے آ جاتا ہے، اگر وہ لے کر کے آ رہا ہے یہاں پر صحیح سالم آ گیا، لے کر کے آ گیا، اس کے پاس آ گیا، صحیح سالم ہے یا بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، تو اب ایسی صورت میں موجر کی بات مانی جائے گی اور اجرت کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے معاملے کے بارے میں اختلاف کیا جس کا احتمال ہے، بھائی بھاگ سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، تو اب موجودہ حالت جس کے حال کی رعایت کر دے اسی کی بات مان لی جائے گی۔ موجودہ حالت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ غلام ہے یہاں موجود، بھاگا نہیں ہے، موجودہ حالت یہ ہے کہ بیمار نہیں، تندرست ہے، تو حالت یہ دلالت کرتی ہے کہ موجر سچا ہے، اس کے حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اجرت واجب ہو جائے گی مستاجر پر۔ اور موجودہ حالت یہ دیکھتی ہے کہ ہاں بیمار پڑا ہوا ہے، نہیں بھاگ گیا ہے ہی نہیں، تو اب اجرت واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ جو ہے بھاگنا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ حالت پہلے سے قائم ہے، تو لہذا موجودہ حالت جو ہوگی وہ راجع ہو کر کے درست قرار دے دی جائے گی، صحیح ہے نہیں؟ اگرچہ یہ حاجت، یہ حجت قاصرہ ہے، حجت فی نفسی نہیں ہے یہ، یعنی ہم اس کو حالت کو ہر ٹائم جو بنا نہیں سکتے کہ ہم حالت کو بنا کر کے حجت بنا دیں اسے، کیونکہ اس کو حالت کو بنیاد پر ہم اجارے کو نافذ کرنا یا نہ کرنا یہ الگ بات ہے، کہ ہو سکتا ہے پہلے سے ان کے درمیان اجارہ ہوا ہی نہ ہو، تو جب معاملہ ہی نہیں ہوا تو حالت کو ہر ٹائم حجت نہیں بنا سکتے، اجارہ ہی نہیں ہوا ان کے درمیان۔ تو اب یہاں پر اصل قاعدہ یہاں یہ ظاہر رکھیں گے کہ ہم اس میں حالت موجودہ کو دیکھیں گے، حالت موجودہ کس کا تقاضا کر رہی ہے۔
یہ اصل اختلاف ایک طرح سے چکی کے پانی کے بارے میں اختلاف کی طرح ہے، چکی کے پانی کے بارے میں اختلاف کی طرح ہے کہ پانی منقطع ہو گیا، پانی یہ جاری ہے۔ اب یہ مان لیجئے چکی جو ہے، کسی چکی لی تھی کسی نے پانی کو، اب جو ہے جس کے حال کی ظاہر حال دلالت کرے گا اسی کی بات مان لی جائے گی۔ مثال کے طور پر پانی جھگڑے کے وقت ختم ہے، اس کا پانی نہیں آ رہا چکی میں، تو اب مستاجر کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ جب جھگڑا ہو رہا ہے چکی کا پانی جاری ہے تو ایسی صورت میں چکی والے کی بات مان لی جائے گی یمین کے ساتھ۔ اور اگر انقطاع کی مقدار میں اختلاف ہوتا ہے تو مستاجر نے کہا 10 دن ہو گئے اور آجر کہہ رہا 5 دن ہوئے ہیں، تو مستاجر کا قول معتبر مانا جائے گا اور بینہ آجر کے لیے ہوگا۔ بہرحال ومن استاجر عبدا شہرن بدرہم، جس نے کوئی غلام کو اجرت پر لیا ایک مہینے کے لیے ایک درہم پر، فقبضہ فی اول الشہر، اس نے اس پر مہینے کی شروعات میں قبضہ کر لیا، ثم جاء آخر الشہر، پھر جو ہے وہ مہینے کا آخر آیا، وہ عابق او مریض، اور وہ غلام کیا ہے اس وقت بھاگ چکا ہے یا بیمار ہو چکا ہے، فقال المستاجر ابقا او مریضہ حین اخذتہ، تو مستاجر نے کہا یہ تو بھاگ چکا تھا، یہ بیمار ہو چکا جس وقت میں نے اس کو خدمت پہ لیا تھا۔ وقال المولا لم یکن ذلک الا قبل ان تاتینی بساعۃ، مولا نے کہا کہ یہ غلام کا بھاگنا یا بیمار ہونا یہ میرے پاس آنے سے پہلے ہوا ہے، تم میرے پاس آتے اس سے پہلے ہوا ہے، تھوڑی ہی پہلے ہوا ہے۔ فالقول قول المستاجری، تو یہاں پر قول مستاجر کا مانا جائے گا اور اجرت واجب نہیں ہوگی۔ وَإِن جَاءَ بِهِ هُوَ صَحِيحٌ، اور اگر اس کو لے کر آیا اس حال میں، اگر وہ غلام اس کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ صحیح و سالم ہے، فالقول قول المؤجر، مؤجر، تو ایسی صورت میں بات کس کی مانی جائے گی؟ مؤجر کی بات مانی جائے گی اور اجرت ثابت ہو جائے گی۔ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي أَمْرٍ مُحْتَمِلٍ، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے امر کے بارے میں اختلاف کیا جس کا احتمال ہے۔ فَيَتَرَجَّحُ بِحُكْمِ الْحَالِ، تو موجودہ حالت کے اعتبار سے کیا کر دیا جائے گا؟ ترجیح دی جائے گی۔ اِذْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ قِيَامِ مِنْ قَبْلُ، کیونکہ یہ حالت جو ہے یہ دلالت کرتی اس بات پر کہ کیونکہ یہ اختلاف سے پہلے پائے جانے پر یہ دلالت ہے، وہ دلیل علی قیامی، کیونکہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ حالت پہلے سے قائم ہے، یہ حالت قائم ہے من قبل، اختلاف سے پہلے سے ہی قائم ہے۔ وہو یسلو مرجان، اور یہ جو ہے اور یہ راجع ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، یہ حالت جو ہے راجع ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَصْلِحْ حُجَّةً فِي نَفْسِهِ، اگرچہ فی نفسی یہ حجت بننے کی صلاحیت نہ رکھے، حجت فی نفسی کی صلاحیت نہ رکھے، تو ایسی صورت میں جیسی موجودہ حالت ہے وہ اس حساب سے فیصلہ کر دیں۔ اصلہ الاختلاف فی جریان ماء الطاحونۃ و انقطاع، اس جو اختلاف کی جو مثال ہے یعنی مالک اور مستاجر کے درمیان، اس کی اختلاف کی جو اصل ہے وہ چکی کے پانی کے جاری ہونے کے اور اس کے پانی کے منقطع ہونے کے بارے میں اختلاف کی طرح، پانی چکی لی تھی تو اب اختلاف ہو گیا اس میں، اصل میں یہ جو مشین لگاتے ہیں نا لوگ، تو اس میں سے بھی پانی نکلتا رہتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کبھی دھان کوٹنے کی مشین ہوتی ہے اس میں سے بھی پیچھے پانی آتا رہتا ہے۔ اور اگر اس کو یوں مان لیں کہ کسی نے مقصد خاص کے لیے ہی وہ پانی لگانے کے لیے کچھ ایسی مشین لی تھی جس سے پانی لگانے کو، اور ہاں اب اس نے کہا کہ وہ پانی جاری نہیں ہو رہا ہے، جب سے میں نے لیا تب سے جاری نہیں ہے، اور سامنے والا کہتا ہے ارے بھائی یہ تو جاری تھا۔ تب یہاں پر دونوں میں جو جھگڑا ہوا ہے تو موجودہ حالت کا دیکھیں گے، موجودہ حالت جس کی رجحان کر دے اسی کے حساب سے فیصلہ کر دیا ہے۔ انقطاع پانی کے ختم ہونا، پانی کے جاری ہونے، پانی کے آنے، چکی کا پانی جاری ہونے اور پانی کے ختم ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ پانی نہیں آ رہا اس میں بند ہو گیا، ہاں چل رہی ہے سارے کام کر رہی ہے، یا جو مقصد تھا جیسے انجن سمجھ لیجیے لے کے گیا وہ، اب پانی نہیں اٹھا رہا، وہ پانی نہیں اٹھا رہا ہے، کیا کہ میں نے جب دیا تھا اچھا خاصا اتنا اچھا پانی پھینک رہا تھا، یہ ابھی پانی نہیں پھینک رہا ہے۔ جاری ہونے کا مطلب یہ کہ پانی نکال رہا ہے، پھینک رہا ہے، پانی نکال رہا ہے، اس میں سے نکل رہا ہے، چل رہا ہے، صحیح ہے نہیں؟ چلیں آگے۔
تھوڑا اور پڑھنا ہے ہیں؟ ارے لگاتار گھنٹی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.